أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آج کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. آیت نمبر 45 سے 40/5 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 40/5 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا ہے خوشخبری دیتی ہیں. مریم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کس بات کی؟ اللہ کے کلمے کی. اللہ کا کلمہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کیسے؟ کن کلمے سے. اللہ نے کہا کہ کن پیدا ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. کن جو کلمہ ہے کاف نون، وہ کن کلمہ ہے. اس کلمہ اللہ نے کن کہا فیکون، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. مطلب اللہ کے حکم سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں بھی کیا ہے بڑا مقام ہوگا. دنیا میں بڑا مقام کیا ہوگا؟ نبوت ملے گی، نبی بنائے جائیں گے. اور آخرت میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ بڑا مقام دے گا کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. آیت نمبر 40/5 میں یہی بتایا گیا ہے. ترجمہ دیکھیے: اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا. یہاں فرشتے سے مراد کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. جب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یا مریم، اے مریم. مریم علیہ السلام کو پکارتے ہیں اللہ کے حکم سے. یا مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، کی جو ہے لیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، کا جو ہے نا جینٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کا جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری اللہ نے کیسا دیا؟ ان اللہ یبشرک. یہاں جو ہے نا کی، ان اللہ یبشرکی، اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے. یہاں کون ہے؟ مریم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی. کس بات کی؟ بکلمہ، کلمے کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے. مطلب کلمہ سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ اللہ نے کن کہا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اللہ نے بکلمہ، اللہ نے کہا ہے کلمے کی خوشخبری دی. کلمہ کون ہے؟ منہ، اللہ نے نام بھی رکھ دیا. کیا کہا؟ منہ اسمہ، اسمہ مطلب ان کا نام. اللہ نے کہا ہے خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ میں اللہ نے نام رکھ دی اسمہ. ان کا نام کیا ہوگا؟ المسیح عیسی ابن مریم. مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا ہے ان کا نام ہوگا. وجیہن فی الدنیا، وجیہ کا مطلب بلند مقام. وجیہ مطلب بلند مقام. وجاہت جسے بلند مقام جسے ہم کہتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام دے گا. مطلب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے گا، نبی بنائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ان پر کتابیں نازل کرے گا. مطلب انجیل کیا ہے اللہ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی. والآخرہ، آخرت پہ بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلند مقام دے گا. مطلب اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، سفارش کرنے کا حق دے گا. مطلب بعض مفسرین نے کہا مطلب دنیا اور آخرت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند مقام دے گا. ومن المقربین، مقربین کا مطلب اللہ کے مخلص بندے، نیک بندے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. یہاں دیکھیے کہ یہاں اسمہ، اللہ کا نام اللہ نے
نام ذکر کیا ہے کس کا؟ المسیح. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے؟ المسیح. یہ المسیح کیا ہے؟ لقب ہے. المسیح لقب ہے. عیسیٰ یہ نام ہے. عیسیٰ یہ نام ہے علیہ السلام. ابن مریم یہ کنیت ہے. ابن مریم یہ کنیت ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح کہا جاتا ہے. المسیح. المسیح کا معنی کیوں ہے؟ المسیح کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنا، مطلب مسح کر، جیسا کہ ہم سر کا مسح کرتے اسی طرح ہے. یعنی کہ المسیح عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ مریض پر ہاتھ پھیریں گے، اگر مریض بیمار ہے تو اسے شفا مل جائے گی. اگر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے پر ہاتھ پھیریں گے تو کیا ہے اس کا اندھا پن کیا ہے دور ہو جائے گا، اسے آنکھ آ جائے گی. اگر کسی کو برس کی بیماری ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیریں گے، اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے اسے وہ بیماری، برس کی بیماری دور ہو جائے گی. مطلب المسیح کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سب سے پہلا ریزن یہ ہے، مسیح کا مطلب مسح کرنا. جس طرح ہم سر کا مسح کرتی ہیں وضو میں، اسی طرح بیمار پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتی ہیں تو اسے شفا مل جاتی. یہ پہلا مطلب ہے المسیح کا. دوسرا المسیح کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے آپ دیکھیں گے یہ ہے چلنے کے لیے کیا ہے، جو قدم جو ہوتا ہے نا ہمارا پاؤں کے نیچے کیا ہے تھوڑا گیپ سے آ کر ہے. ہمارا پاؤں جو نیچے جو پاؤں ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ کر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل صاف ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو اخمص القدم، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا قدم ہے نا بالکل صاف ہوگا. ہمارا تھوڑا نیچے کیا ہے گیپ آ کر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا قدم کیا ہے بالکل صاف ہوگا. یہ بھی کیا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے، جیسا کہ سلیمان اللحید نے اپنی تفسیر میں کیا ہے ذکر کرتے ہیں حفظہ اللہ. یہ المسیح کا معنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا جو نام ہے اصل نام. ابن مریم یہ کنیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی ہے نسبت جو ہے نا ان کے باپ کی طرف کرتے ہیں. نسبت کیا ہے باپ کی طرف کرتی ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی ماں کی طرف کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. دنیا میں جو بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس میں 4 قسم ہیں. جو بھی لوگ پیدا ان کی 4 قسم ہیں. یہ ایک بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں. وہ کون؟ آدم علیہ السلام. بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. دوسرا بغیر جنس کے پیدا کیا، یعنی کہ یوں سمجھے کہ لیڈیز اور بغیر لیڈیز اور جنس سے پیدا کرنے والا کون؟ مطلب مرد بنے ہوئے جنس اور لیڈیز سے دونوں خالی تھے پیدا کر، وہ کون ہی؟ آدم علیہ السلام. بغیر لیڈیز کے پیدا کیا، صرف جنس سے پیدا کیا کسے؟ حوا علیہ السلام کو. حوا علیہ السلام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. مطلب بغیر عورت کے اللہ نے حوا علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی بیوی ہے ان کو پیدا کیا. تیسرا جو بغیر مرد کے اللہ نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. چوتھا جو مرد اور عورت سے اللہ پیدا کیا وہ تمام لوگ ہیں، وہ تمام لوگ. یہی وجہ یہاں دیکھیے عیسیٰ ابن مریم، مطلب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اسی وجہ سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی ماں کی طرف کیا اللہ نے ان کی نسبت کی. کیوں اللہ نے ذکر کیا قرآن میں ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہی کر کے؟ کیوں اللہ نے کیا ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے کر کے قرآن میں ذکر کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس سے؟ ان کی ماں سے. یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے. کیونکہ بعض عیسائی جو ہے نا، کرسچن جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ابن مریم کا لفظ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کون ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے. وہ کیا ہے معبود نہیں بن سکتے، وہ کیا ہے اللہ نہیں بن سکتے. تو اسی وجہ سے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں. ہم اس پر رد کیسا کر سکتے ہیں، ان کو جواب کیسا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے؟ مریم علیہ السلام میں. اللہ کو اللہ کیا پیدا نہیں ہوتا ہے کسی سے، اللہ تو خود پیدا. جیسا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ماں سے پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ اللہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو عیسائیوں کی جو کتاب ہے انجیل کی مشہور کون سی کتاب ہے؟ انجیل متی، انجیل لوقا. یہ اس
جو 4 انجیل جو مشہور انجیل ہیں ان کی کرسچنوں کی، ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ لوگ کہتے ہیں، عیسائی کی کتابوں میں نعوذ باللہ یہ بات لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کیا ہے یوسف النجار سے شادی کی تھی، یوسف النجار سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ کن کا کہنا ہے؟ عیسائیوں کا کہنا ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابن داؤد۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے یوسف النجار کے بیٹے ہیں۔ آپس میں خود کیا عیسائی جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں، جیسا کہ انجیل لوقا، انجیل متی وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو تفصیل سے بات ملے گی کہ بعض کیا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ مریم علیہ السلام کی شوہر تھے جن کا نام یوسف النجار کا، جبکہ یہ سب کیا من گھڑک ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ آج کل جو بھی کیا ہے انجیل کے نام سے کتابیں پائی جاتی ہے پورے کیا ہے تحریف کیے ہوئے، پورے کیا ہے تحریف کیا ہے کیے ہوئے۔ یعنی کہ اللہ نے ابن مریم مطلب اللہ نے یہ کہا کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہی، یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے معبود نہیں بن سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے مریم علیہ السلام سے۔ اس وجہ سے کیا اللہ نے ابن مریم کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں کیا۔ وجیہا فی الدنیا، وجیہ کا مطلب بلند مقام، فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، آیت نمبر 46 40/6 میں اللہ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ابھی چھوٹے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو لوگ کیا ہے طعنہ دینے لگتے ہیں، دیکھیے آپ کے ماں باپ اچھے تھے، آپ کے ماں باپ نیک تھے، لیکن آپ بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے؟ مریم علیہ السلام کو طرح طرح کے کیا ہے طعنہ دینے لگے۔ تو اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی چھوٹے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، مطلب عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، دودھ پینے والے بچے، تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے قال انی عبد اللہ، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں۔ دوسرا بعد میں جیسا کہ امام ابن جریر طبری وغیرہ میں کیا ہے یہ تفسیر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو سب سے پہلے قال انی عبد اللہ کہا۔ ایک اور بات جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، جب لوگوں نے کیا ہے مریم علیہ السلام کو طرح طرح کے طعنے دینے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پینے والے بچے رہتے وہ کہتے ہیں کہ فناداها من تحتها الا تحزنی، اے میری ماں تم کیا ہے غم ہونے کی بات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تحزنی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سویا۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، جب لوگوں نے طعنے دی ان کی ماں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من تحتها الا تحزنی، اے میری ماں تم غمگین ہونے کی بات نہیں، تم غم مت ہو جاؤ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب چھوٹے تھے تبھی بات کرتے ہیں، وہی کہا اللہ نے آیت نمبر 40/6 میں کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کرتے ہیں، کب؟ فی المہد وکہلا، فی المہد چھوٹے بچے میں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب بھی کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ کب بات کی عیسیٰ علیہ السلام؟ جب لوگوں نے طعنہ دینے لگے کہ ان کو مریم علیہ السلام کو دیکھیے تمہارے ماں باپ نیک تھے لیکن تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوا؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ چھوٹے رہتے ہیں تبھی کیا ہے اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ایک کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، دوسرا کہتے ہیں کہ فناداها من تحتها الا تحزنی، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ اللہ تحزنی، تم کیا غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، تم ڈرو مت کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یعنی کہ دو باتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے یہاں اپنی ماں کو کہتے ہیں جب وہ چھوٹے رہتے ہیں، وہی فرمایا کہ فی المہد، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے چھوٹے میں بھی کیا ہے بات کرتے ہیں۔ وکہلا، وکہل مطلب کیا ہے ہر وہ شخص جس کی عمر کیا ہے 30 سے 40 کے اندر ہو، اگر آپ کی عمر کیا ہے 30 سے اور 40 کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ کہل، کہل بولتے ہیں، اس عمر کو کیا ہے کہل کہا جاتا ہے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کیا ہے 30 پر 1 سال میں بات کرتے تھے پورے، جس طرح ہم 30 پر 1 سال میں جب اس طرح اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جب چھوٹے میں بات کرے عیسیٰ علیہ السلام تب بھی کیا ہے بڑے اچھے انداز سے بات کریں، جس طرح ایک انسان بڑے ہو کر بات کرتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تبھی بھی پورے اچھے ہوش حواس سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے میں بات کرے فی المہد وکہلا، بڑے ہو کر بھی بات کریں گے، بڑے ہو کر بھی کیا عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے۔ یہاں اللہ نے کیا ہے مہد و کہل دونوں کو بازو بازو ذکر کی،
مہد کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے میں بھی بات کریں گے، وکہل بڑے ہو کر بھی بات کریں گے۔ مطلب یہ ہے جس طرح بڑے ہو کر بات کرنے میں کیا ہے انسان کیا ہے پورا سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے میں بات کرے قال انی عبداللہ، وہ بھی کیا ہے بالکل صحیح ہے، وہ بھی کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے صالحین میں سے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کو ان کی خوشخبری دی، کن کی؟ مریم علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بس پہلے اسٹیپ ہے، دیکھیے یوں سمجھیے گا پہلا اسٹیپ ہے، اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم کو میں عیسیٰ علیہ السلام دینے والا ہوں۔ دیکھیے قالت، جب اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو، یہاں جو آیت میں فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بکلمہ، جب اللہ نے کہا ہے مریم علیہ السلام کو کلمے کی خوشخبری تھی تو مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 47 میں آپ دیکھیے، قالت، مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے لیے بچہ کہاں ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے بچہ کہاں ہے؟ مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ انا یکون لی ولد، اللہ تعالیٰ میرے لیے بچہ کہاں ہے؟ کیوں ایسا فرمایا مریم علیہ السلام نے؟ کیونکہ ولم یمسسنی بشر، کوئی انسان ان کو نہیں چھوئے تھے، مطلب ان کو مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بغیر شادی کے جب جبرائیل علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتی ہیں تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ انا یکون لی ولد، اللہ تعالیٰ میرے لیے بچے کہاں ہیں؟ انا کہاں ہے؟ لی میرے لیے بچہ، کیونکہ ولم یمسسنی بشر، کیونکہ کیا ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ یمسسنی مطلب جمع کرنا، یعنی کہ کوئی انسان مجھے نہیں چھوا ہے، مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ میری شادی بھی نہیں ہوئی تو مجھے بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ مریم علیہ السلام ایسا کہنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ قال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے ما شاء جو چاہتا ہے، کذالک یخلق، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتا ہے ما شاء جو وہ چاہتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ، بغیر ماں اور باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ دنیا میں ایسے جانور بھی ہیں جو کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ایسے ہی جانور ہیں دنیا میں 6 ایسے جانور ہیں، مطلب اللہ عالم 6 سے نیٹ میں مجھے ملا 6 ایسے جانور ہیں جن کو کیا ہے بغیر آنکھ ہے، آنکھ نہیں ہوں لیکن کیا ہے وہ معمولی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایسے جانور ہیں، اس اللہ گروپ میں بھیجوں گا وہ کون سے جانور ہیں جن کو اللہ نے بغیر آنکھ کے پیدا کیا، جن کو آنکھ ہی نہیں، جن کو کیا ہے آنکھ ہی نہیں لیکن کیا ہے وہ زندگی گزارتے ہیں وہ جانور، مطلب اللہ تعالیٰ یخلق اللہ ما یشاء، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہے نا، اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ، اذا قضا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے امرا کسی چیز کا، فإنما يقول له، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم اس کمانا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی دینا چاہتا ہے تو کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ اللہ نے کیا ہے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا، کن کہا اللہ نے، فیکون وہ ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ جو آیت ہے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے اولاد دے دے، اللہ سے چونٹی نہیں ہے، شاید وہ دوسرا جو جانور ہے، اگر آپ انگلش میں لکھیں میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں انشاءاللہ گروپ میں، فانما یقول له کن فیکون، یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے، یعنی کہ انسان جو بھی مانگنا چاہتے جو نہ مانگو اللہ کے لیے دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے تو مانگو اللہ تعالیٰ دے گا، کن فیکون، اللہ کے لیے کن فیکون ہے، بس ہم کیا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ کن فیکون جو ہے نا ہمارے لیے بھروسہ دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے جو بھی چیز ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، یہ کن فیکون ہے جو انسان کو یہ کہتا ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو جائے، دنیا میں کبھی مایوس نہیں، جو بھی چیز مانگنا چاہتے ہیں مانگو، کیوں؟ کن فیکون ہے اللہ کے لیے، لمحوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے۔ یہاں دیکھیے وہاں زکریا علیہ السلام دعا مانگتے، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک ذریت دے،
اللہ نے دعا قبول کر لیا، فتقبلہ، اسی وقت اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں کہ کن فیکون، یہ ہمارے بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان جو بھی مانگنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لے کر کوئی مشکل نہیں ہے دینے کے لیے، بس ہم کو کیا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کن فیکون۔ اسی طرح اللہ نے کہا جب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام دینے کا ارادہ کر لیا تو کن، اللہ نے کہا کن، یہ کلمہ کا کن کا مطلب ہو جا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جا، فیکون، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کن کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کن کلمہ سے اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ آیت نمبر 48 میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب سکھائے گا۔ کتاب سے مراد یہاں اہل علم کا کہنا ہے کہ لکھنے کا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اچھی طرح لکھا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا اچھی طرح لکھتے تھے۔ والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دیتے ہیں، کیونکہ دعوت کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ حکمت کا مطلب کب کس طرح بولنا چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، دعوتی کام میں کیا ہے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دین کی دعوت دیتی ہیں تو آپ کے لیے حکمت ہونی چاہیے، مطلب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی تھی کہ کب کیا بولنا چاہیے، کب کیا کیا نہیں بولنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے بھی سکھایا تھا، والحکمہ، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت وہ بھی اللہ نے کیا سکھایا تھی، والتورات، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی سکھایا تھا، تورات بھی سکھایا تھا، والانجیل، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی سکھائے تھے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آ کر تھے۔ اس کے بعد کیا ہے لوگوں نے کیا ہے تھوڑا گمراہی آ گئی تھی، تو اللہ نے کیا ہے آخر میں اسی بنی اسرائیل ہی میں اللہ نے کیا ہے کن کو نازل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے تورات کو بھی کیا ہے لے کر پھر آخر میں کیا ہے ان پر اللہ نے انجیل کو بھی نازل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تورات کو بھی کیا ہے علم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا تھا، تورات کا علم بھی اور ساتھ میں انجیل کا بھی، ساتھ میں اللہ نے کہا انجیل بھی ان کو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اللہ نے کہا ہے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، اور انجیل یہ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 49 اب دیکھیے، وقت ہو گیا۔ آیت نمبر 49 میں یہاں تو انشاءاللہ کل اس کا پڑھا جائے گا کیونکہ تھوڑی تفصیل ہے۔ دیکھیے کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے